آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج نے کسی بھی مہم جوئی کے خلاف پوری قوت سے وطن کا دفاع کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کانفرنس میں کہا گیا کہ بھارت آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بدامنی کو ہوا دے رہا ہے۔ CPEC کو سبوتاج کرنے کی بھارتی کوششیں خطے کے امن اور سلامتی پر حملہ ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاک فوج ریاستی اداروں قوم کے تعاون سے تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے معصوم شہریوں کو بچانے کے تمام اقدامات کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں افغان امن عمل میں مثبت پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کابینہ نے بچوں اور خواتین سے زیادتی کے مجرموں کو نامرد بنانے سمیت سخت سزاؤں پر مشتمل آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ بعض وزراء نے زیادتی کے مجرم کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا تو وزیر اعظم بولے ابتدائی طور پر کیسٹریشن کے قانون کی طرف جانا ہوگا۔ کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی پر آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، اینٹی ریپ ترمیمی آرڈیننس 2020 کی منظوری۔ ذرائع کے مطابق بچوں اور خواتین کے ساتھ زیادتی کے مجرموں کو نامرد بنانے کی سزا بھی ترمیمی آرڈیننس کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم نے جلد از جلد قانون سازی کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا بچوں اور خواتین کا ریپ انتہائی سنگین جرم ہے، یقینی بنایا جائے گا کہ سخت سے سخت قانون کا اطلاق ہو۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے بچوں اور خواتین کا ریپ کرنے والے مجرموں کو سرعام پھانسی دینے کی تجویز دی۔ وفاقی وزیر قانون نے بتایا کہ سپریم کورٹ اور شریعت کورٹ سرعام پھانسی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے چکی ہیں۔ اس کے بعد کسی وزیر نے سرعام پھانسی کا مطالبہ نہ کیا۔ وزیر اعظم بولے ابتدائی طور پر کیسٹریشن کے قانون کی طرف جانا ہوگا۔ نئی قانون سازی کے بعد متاثرہ خواتین یا بچے بلا خوف و خطر اپنی شکایات درج کرا سکیں گے۔ متاثرہ خواتین اور بچوں کی شناخت خفیہ رکھنے کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر امین الحق نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر سست روی کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا اسے سرخ فیتے کی نظر نہ کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا امین الحق میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور پھر اس معاملے پر اعلیٰ سطح کا اجلاس بلانے کی ہدایت بھی کر دی۔ ساتھی رپورٹر ایاز اکبر یوسفزئی کے ساتھ اویس یوسفزئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سندھ حکومت نے 31 دسمبر تک مزار بند کر دیے۔ SOPs کی خلاف ورزی پر کراچی میں 390 دکانیں اور طارق روڈ کے ایک پورے شاپنگ مال کو سیل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کے قیام کی تجاویز کی اصولی منظوری دے دی۔ پنجاب کابینہ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 5 روز کے لیے پیرول پر رہائی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں کو نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کی میت پاکستان پہنچنے سے ایک دن پہلے پیرول پر رہا کیا جائے گا۔ آصف زرداری اور چودھری برادران نے ٹیلی فون پر نواز شریف سے والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ پنجاب کابینہ نے مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر 5 روز کے لیے رہائی کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق رہائی کا اطلاق نواز شریف کی والدہ کا جسد خاکی پاکستان پہنچنے سے 1 روز پہلے سے ہوگا۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے بھی کہا کہ پیرول پر رہائی کی تصدیق کچھ دیر میں ہو جائے گی۔ نواز شریف کو تدفین میں شرکت سے کسی نے نہیں روکا۔ ہم نے نہ نواز شریف کو روکا ہے، نہ اسحاق ڈار کو روکا ہے، نہ حسن کو روکا ہے، نہ حسین کو روکا ہے کہ وہ آئیں اور اپنی اس تدفین میں شرکت کریں۔ ہماری طرف سے کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ ادھر چودھری برادران نے بھی ٹیلی فون کر کے نواز شریف سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی ہے۔ ٹیلی فونی گفتگو میں چودھری برادران نے نواز شریف کی صحت بھی دریافت کی اور ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ نواز شریف نے چودھری برادران کا شکریہ ادا کیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی نواز شریف کو ٹیلی فون کر کے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ کی نماز جنازہ کے لیے شریف میڈیکل سٹی کمپلیکس میں انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ نون لیگ کے رہنما عطا اللہ طارم نے کہا کہ بیگم شمیم اختر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہو چکا ہے۔ دیگر قانونی تقاضے پورے ہونے پر جسد خاکی لاہور لایا جائے گا۔ اسی روز نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ سینیٹر مصدق ملک، طلال چودھری اور آصف کرمانی نے کہا کہ ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر سے منع کیا ہے۔ جھالاوان عوامی پینل کے سربراہ قبائلی رہنما میر شفیق الرحمان مینگل نے کہا ہے کہ PDM کی آڑ میں کچھ لوگ دشمن ملک کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ دیگر رہنماؤں کے ساتھ کوئٹہ پریس کلب میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے میر شفیق مینگل نے کہا کہ PDM کے جلسوں کا فائدہ پاکستان کے دشمن ملک بھارت کو مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے خراب حالات کے ذمہ دار نواب اور سردار ہیں۔ لشکر بلوچستان کے ہاتھوں ہزاروں عام بلوچ مارے گئے اور بلوچستان کے لوگوں کو شہید کرنے والے اداروں پر الزام لگا رہے ہیں۔
بلوچستان میں قیام امن کے لیے سویلین اور فورسز کے شہداء کی قربانیاں روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ پی ڈی ایم کی قیادت ملک دشمن عناصر کا بیانیہ سامنے لانے سے گریز کرے۔ پیٹرولیم سیکٹر میں حکومتی غلط فیصلوں اور فیصلوں میں تاخیر سے قومی خزانے کو 122 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ سستی ایل این جی کی بجائے مہنگے فرنس آئل کی درآمد اور مہنگی بجلی کی تیاری سے فائدہ کسے پہنچایا گیا؟ اہم انکشافات اور حقائق دیکھیے پروگرامات شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں کچھ دیر بعد صرف جیو نیوز پر۔ صدر عارف الوی نے بھی سکولز کی چھٹیوں پر بننے والی میمز کی صدر مملکت نے تعریف کی ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں صدر عارف الوی نے کہا کہ نوجوان سکول کالجز کی بندش کے فیصلے پر بہت خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طلباء اپنی خوشی کا اظہار بہت خوبصورت طریقے سے کر رہے ہیں۔ پاکستان خوش رہنے والوں کا ملک ہے، اللہ نظر بد سے ہمیں دور رکھے۔ محکمہ صحت سندھ نے کرونا ٹیسٹ کے نئے ایس او پیز جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق کرونا کی علامات والے افراد کا پی سی آر ٹیسٹ کرانا لازمی ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کرونا سے متاثرہ مریض کے اہل خانہ اور اس سے ملنے جلنے والوں میں کرونا کی علامات ہوں یا نہ ہوں انہیں بھی لازمی پی سی آر ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ اسرائیل نے سعودی عرب کا نام کرونا قرنطینہ کی سرخ لسٹ والے ممالک سے نکال دیا ہے۔ اس کے ساتھ اسرائیل نے سعودی عرب کا نام کرونا سے متعلق گرین لسٹ والے ممالک میں شامل کر لیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے سعودی عرب کا نام وزیر اعظم نیتن یاہو کے دورہ سعودی عرب کی خبروں کے بعد نکالا ہے۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق لسٹ سے سعودی عرب کا نام نکالنے کا تعلق کسی شخصیت کے کسی ملک کے دورے سے نہیں ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کو ممکنہ طور پر تسلیم کرنے کی بے بنیاد قیاس آرائیوں کو قطعی طور پر مسترد کرتا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کے بیانات واضح اور غیر متزلزل ہیں۔ وزیر اعظم واضح کر چکے مسئلہ فلسطین کے منصفانہ اور فلسطینیوں کے لیے قابل قبول حل تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ فلسطین میں دیر پا امن کے لیے یو این قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل ضروری ہے۔ پاکستان قطعی طور پر فلسطینی عوام کے جائز حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے۔ اور معاملے خصوصی برائے اطلاعات و نشریات وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ شاہی خاندان اور نون لیگ کی قیادت اپنے ترجمان اور کنیزوں کو خاموش کرائے۔ اگر حکومتی مورچوں پر بمباری جاری رکھی جائے گی تو حکومتی توپیں بھی خاموش نہیں رہیں گی۔ گوجرا میں میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم چاہ رہی ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ملک بھر کے موسم کی صورتحال۔ گلگت بلتستان کے مختلف شہروں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ شدید برف باری سے مختلف مقامات پر رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ ساوات، کالام، مالم جبہ اور دیگر بالائی علاقوں میں 3 روز سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ برف باری کے باعث کالام کی مٹل تان روڈ بند ہونے سے بالائی علاقوں کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگ رسیوں کی مدد سے گاڑیوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مانسیرا کے تفریحی مقامات شوگران میں 2 فٹ اور ناران میں 4 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ برف باری سے کاغان سے آگے شاہراہ متعدد مقامات پر بند ہے۔ شمالی